خبر شامل کرتے ہیں سبی سے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے علاقے سبی سے، جہاں پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے کنٹریکٹ ملازمین نے صوبائی ترجمان ایوب لانگو اور ضلع سبی کے فلٹر پلانٹ آپریٹر ضلعی ترجمان حبیب اللہ رند کی سربراہی میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اپنے مقررین نے احتجاج میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ ہم 2008 سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر اپنا کام بخوبی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پیٹرول 210 روپے لیٹر ہو، گھی 700 روپے اور وہاں ایک غریب آدمی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مستقل کیا جائے، یہ ہمارا حق ہے۔ مزید اس حوالے سے ضلعی ترجمان حبیب اللہ رند نے کہا کہ اس کے علاوہ صوبائی اور ضلعی سطح پر آنے والی تمام تر اسامیوں پر بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں مستقل کر کے ڈپارٹمنٹ کی مزید خدمت کا موقع دیا جائے۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق سیاسی سماجی شخصیت میر سجاد اعجاز علی خان تالپور کی طرف سے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی مخالف ٹنڈو محمد خان عوام اتحاد کا قیام، ضلع کی سیاسی سماجی قوم پرست تنظیموں، سول سوسائٹی معززین کی شرکت کا منظر، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری سید ذوالفقار علی شاہ، حاجی الطاف نازمانی، میر علی حیدر، حسن خان پٹھان، سید بدر علی شاہ، سابق ناظم رئیس محمد اچر گوپانگ، رئیس جان محمد بھٹی، انجینئر عبدالجبار میمن ظاہر جسکانی، ڈاکٹر احمد نوناری، رئیس محمد اکبر بھٹی، وڈیروں ظہور ہالیپوٹو اور دیگر شریک تھے۔ میر سجاد علی تالپور نے کہا کہ 1 to 1 ہر نشست پر بلدیاتی الیکشن کریں گے، اتحاد عوام کا ترجمان ہوگا۔ گوشٹا کو دنیا بھر میں ہاکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوشٹا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے کئی ہاکی کھلاڑی جنہوں نے صرف دنیا میں گوشٹا کا نام روشن کیا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی وقار بلند کیا، لیکن اب حکومت کی عدم توجہ اور ہاکی انتظامیہ کی وجہ سے ہاکی زوال کا شکار ہو گئی۔ انٹرنیشنل کھلاڑی مزید پریشان۔ ہاکی کی وجہ سے اولمپک سٹی اور اولمپک ولیج ہاکی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ گوشٹا کو سرزمین نے ہاکی کے سینکڑوں کی تعداد میں کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں نہ صرف گوشٹا کا نام روشن کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی نام بلند کیا۔ گوشٹا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل کھلاڑیوں میں طاہر زمان شہباز سینئر، رشید الحسن شہباز جونیئر، استاد اسلم روڈا سرفہرست ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا سکہ جمایا اور گوشٹا کی سرزمین سے سینکڑوں کی تعداد میں کھلاڑی پیدا کیے، لیکن موجودہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے ہاکی دن بدن زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی کہ ہاکی کی طرف سے خصوصی توجہ دی جائے تاکہ قومی کھیل ہاکی کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ آپ کو لے چلتے ہیں حاصل پور کی جانب۔ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی حاصل پور نے غنڈہ گردی کی انتہا کر دی۔ حاصل پور کے قریب محلہ وارڈ نمبر 17 میں تھانہ سٹی ایس ایچ او راؤ شہزاد بابر اور چوکی انچارج خالد اے ایس آئی نے اپنے عملے کے ہمراہ بغیر لیڈی کانسٹیبل کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے زرینہ بی بی کے گھر داخل ہو کر زرینہ بی بی اور اس کے بچوں کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا۔ کہا کہ وہ دن کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے ورنہ آپ پر FIR درج کر کے آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ غریب محلے میں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ زرینہ بی بی عرصہ دراز سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، یہ کسی کا گھر نہیں، یہ زرینہ بی بی کا ہی گھر ہے۔ پولیس بلا وجہ زرینہ بی بی اور اس کے بچوں کو تنگ کر رہی ہے۔ زرینہ بی بی نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، RPO بہاولپور اور DPO بہاولپور سے مطالبہ کیا کہ فی الفور نوٹس لے کر تھانہ سٹی SHO راؤ شہزاد بابر، چوکی انچارج خالد ASI اور تمام ذمہ داران کو معطل کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نیوز بلیٹن میں شامل کرتے ہیں خبر ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر MMA حاجی ملک رشید احمد آوان نے کہا کہ چین نے سی پیک کے مسئلے پر مولانا فضل الرحمان کی حقیقت بتا دی۔ گزشتہ ماہ سی پیک کے مسئلے پر چین کے نائب وزیر خارجہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 1998 میں پاکستان سے علماء کا ایک وفد چین آیا تھا۔ اس وفد میں ایک عالم دین مولانا کے پاس چین اور پاکستان کا نقشہ تھا۔ اس مولانا نے جیب سے قلم نکالا اور اس نقشے پر لائنیں لگائی کہ چین اور پاکستان کی ترقی کے لیے اس طرف ایک بڑے شاہراہ کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے وہ نقشہ لے کر اپنے پاس محفوظ کیا اور پھر اسے بین الاقوامی امور کے مابین اور ماہرین کے سپرد کیا۔ 10 سال تک مختلف مواقع پر زیر بحث رہا، یہاں تک کہ چین اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ مولوی کی کاغذ پر لگائی گئی لائنیں چین اور پاکستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پھر اس کے لیے فنڈ اور دوسرے تمام امور کا جائزہ لیتے ہوئے 16 سال بعد اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ چین نے اسی وجہ سے سی پیک کا پورا کریڈٹ اس عالم دین مولانا یعنی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے نام کر دیا۔
اس وجہ سے اس سڑک کے اعلان، راستے کی تعین، دفاتر رہنمائی، افتاء غرض اور ہر اہم ایشو میں مولا فضل الرحمان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا جاتا ہے۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ گرمی کی شدت، شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ میونسپل کمیٹی ہارون آباد کے ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان، چیف آفیسر عمران، دیگر متعلقہ حکام کی نااہلی، عدم دلچسپی اور ناقص پابندی منصوبہ کی وجہ سے شہر کی گنجان ترین آبادیاں چمن بازار، ٹبہ، نورپورہ اور شرقیہ سمیت دیگر علاقوں کے مکین پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ متعدد بار متعلقہ حکام کی توجہ مبذول کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہ ہو رہی۔ سٹیزن کونسل ہارون آباد سیاسی سماجی حلقوں سمیت شہریوں نے میونسپل کمیٹی کے خلاف دھرنا دینے کا عندیہ دیا۔ جون کی شدید گرمی میں ہارون آباد کی مکین میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان، چیف آفیسر عمران اور متعلقہ حکام کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ان آبادیوں میں گزشتہ کئی روز سے میونسپل کمیٹی ہارون آباد کی طرف سے پینے کا صاف پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ مجبور ہو کر شہریوں نے میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاجی دھرنا دینے کا عندیہ دیا۔ راجن پور سے گزشتہ روز ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر راجن پور، چیئرمین ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول امیدوار حلقہ پی پی 296 نے اسسٹنٹ کمشنر راجن پور اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے ہمراہ آج فاضل پور گھی چینی ڈیلر اور ریٹیلر مارکیٹ چیک کی، ریٹ چیک کیے اور مارکیٹ میں گھی چینی کے اسٹاک چیک کیے۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران عبدالرشید ساجد اور سردار عقیل خان دریشک، ارباز خان دریشک شامل تھے۔ شورکوٹ میں ایم ڈی کشمیر شوگر مل میاں علی حسنین کی ہدایت کے مطابق جی ایم کین مہر عبدالرؤف نے گنے کی پیداوار اور حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں چودھری محمد بوٹا کے ڈیرے پر ایک تقریب منعقد کی، جس میں کین مینیجر کشمیر شوگر مل مہر عابد حسین دراج، محمد جاوید، قمر عباس کے علاوہ شوگر ملز کے افسران اور علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر جنرل مینیجر کین عبدالرؤف نے کاشتکاروں کو فصل کی کاشت سے لے کر کٹائی تک کھادوں اور زہروں کے متعلق آگاہی فراہم کی اور بلا سود لون پیکج کا اعلان کیا۔ خبر ہے سہون شریف سے۔ نواحی شہر بھان سید آباد کے رہائشی علی نواز عرف کارو ماچھی، سجاول عرف سجاد ابڑو اور ببلو خاصکیلی مبینہ طور پر گم ہونے کے بعد 22 دن کے بعد بازیاب ہو کر بھان سید آباد اپنے گھر پہنچ گئے۔ ورثاء کے اوپر خوشی کے انبار۔ اس موقع پر خواتین علی نواز عرف کالو ماچھی، سجاول عرف سجاد ابڑو اور ببلو خاصکیلی نے میڈیا کے سامنے طلب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمہ کی سہون شریف کی عدالت سے ضمانت ہوئی تھی، جس ضمانت کی ہم سے PRO کروانے تھانہ تھائی-باٹ جا رہے تاکہ SHO تھائی-باٹ عبدالکریم کھوکھر پولیس نے اٹالے کے ساتھ ہمیں اغوا کرے اور 22 دن تک مختلف پرائیویٹ مقامات پر رکھا، پھر 5 لاکھ روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ SHO کھوکھر کے پاس سونے انگوٹھی اور سونے کی چین، دیگر سامان بھی موجود ہے، جبکہ ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مبینہ شکار پر ہمارے خلاف، جس میں جوئے کا اور ایک آزاد شخص پر ہمارے خلاف کئی مقدمات درج ہیں کہ ہم عدالت سے ضمانت کے باوجود اپنے خلاف روزانہ مختلف طریقوں سے اسکینڈل بناتے ہیں۔ مجھ سے 50 لاکھ روپے رشوت لے کر میرے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ مزید مظاہرین نے درخواست اپیل کی کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، IG سندھ، DIG حیدرآباد اینڈ سیشن جج جام شرو اور دیگر ذرائع سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار باثر قربان ابڑو اور SHO تھائی-باٹ عبدالکریم کوکر ہوں گے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق ناصر ایوب کیانی کے بھائی ندیم کیانی کی دعوت ولیمہ امانیہ ریسٹورنٹ بھاراکوہ میں منعقد کی گئی، جس میں عزیز و ارکاب کے علاوہ مہمان خصوصی خورشید کیانی، ایبٹ آباد والے ملک مبشر، ملک گل تاصب آف گجرات، گل دین کیانی، صدیق کیانی، ارشاد کیانی، لطیف کیانی، طارق کیانی، عبدالرشید کیانی، خورشید کیانی، حفیظ کیانی، راشد راجپوت، شعیب عباسی، ستار بادشاہ سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر عبدالرحیم کیانی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں جھنگ کا۔ یونین کونسل اچکل امام سے چلہ گروپ کو بڑا جھٹکا۔ پیر پومی شاہ نے جبوانہ گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ میں نے صاحبزادہ گروپ کو نہیں چھوڑا، جب تک میری زندگی ہے میں صاحبزادہ گروپ کے ساتھ ہوں۔ اعظم چیلہ کو میرا خاندان پسند نہیں کرتا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ فیصل خان میرا پسندیدہ لیڈر ہے، باقی زندگی اب فیصل خان کے ساتھ رہوں گا۔ وزیر آباد سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ پولیس سرکل وزیر آباد میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر چودھری شبیر اکرم کے ملازم سے گھر کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو 50 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی واردات سے مزید آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر PP 51 شبیر اکرم چیمہ کا ملازم
ریحان ان کے چیک پر 50 لاکھ روپے فیصل بینک سے کار میں بیٹھ کر لا رہا تھا۔ جب وہ ان کی رہائش گاہ محلہ سکندر پورہ عقب سٹی پارک پہنچا تو عقب سے آنے والے 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر روک کر 50 لاکھ روپے چھین لیے اور بآسانی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کیسے دیدہ دلیری سے سرے عام اسلحے کے زور پر واردات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے واردات پر پہنچ گئے اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈکیتی کے ایک اور دوسرے عجب واقعے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ معلوم ہوا مبینہ طور پر انہی موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے چند گھنٹے قبل سودرا کے رہائشی سجاد احمد سے، جو کہ الہ آباد سے 25 لاکھ کی رقم لے کر واپس جا رہا تھا، اوور ہیڈ برج پر روک لیا، لیکن سجاد نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رقم والا تھیلا پل سے نیچے پھینک دیا۔ اس صورتحال پر ڈاکو گالیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے کہا کہ تاجر برادری اشیاء روزمرہ کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کی حکومتی کوشش میں ابھی بھی تعاون کریں گی اور فراہم بھی کر رہی ہیں۔ مزید یہ کہ اشیاء روزمرہ کی سپلائی کو بہتر بنانے، اشیاء ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے، جبکہ تمام بڑے اسٹورز اور مارٹس پر ڈپٹی کمشنر کاؤنٹرز بنائے جائیں جہاں سے لوگ سستی اشیاء خرید سکیں۔ حکومت کی جانب سے آٹے پر عوام کو ایک بڑی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ دکاندار آٹے پر سبسڈی کا فائدہ عوام تک پہنچا۔ رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا۔ انڈیا میں بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف جماعت اسلامی اور سول سوسائٹی کی جانب سے لائبریری چوک سے لے کر گھنٹہ گھر چوک تک پیدل ریلی نکالی اور گھنٹہ گھر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جمال الدین چاچر سے۔ جی جمال، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کنڈک کوٹ میں جو انڈیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اسی حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ احتجاج مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ جو ہماری جان ہیں، ہمارے دلوں میں رہنے والے ہیں اور یہ رحمت العالمین ہیں، ان پہ ایک انڈیا کے فاسٹ حکمرانوں نے جو مطلب ان کے خلاف اسپیچ کی ہے، ہم اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا جو ہمیشہ کشمیر کے ایشو پہ دیکھیں، بابری مسجد کے ایشو پہ دیکھیں اور مطلب ہے کہ وہاں مسجدوں کی جو تذلیل کی جاتی ہے اس میں ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ ہم دنیا کی این جی اوز کو کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو وارن کرتے ہیں کہ اپنے جو ہیں اپنے جو لفظ ہیں وہ واپس لیں۔ اگر واپس نہیں لیں گے تو ہم یہ احتجاج کریں گے اور یہ انڈیا نہیں رہے گا۔ ہماری جو آرمی ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے مسلمان جو میجارٹی میں ہیں اور آپ اقلیت میں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو جو تذلیل کی ہے، حضور کی جو تذلیل کی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ احتجاج کیا جائے، انڈیا کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، انڈیا سے لا تعلقی کی جائے۔ یہی ہمارا موقف ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جان کے نذرانے دے بھی کہ بھی ہم اپنے محمد کی عظمت کو بچائیں گے۔ ہم تمام مسلمان ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کے ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے اور انڈیا سے ہر طرح کے تعلقات ختم کیے جائیں۔ جی ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ پولیس کا احسن اقدام، مختلف وارداتوں میں چوری چھینی گئی کاریں، موٹر سائیکل اور رکشہ اصل مالکان کے حوالے۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر صدرزوئی کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کے مختلف تھانہ جات بی سیکشن، تھانہ پھلیلی، تھانہ سخی پیر، تھانہ ٹنڈو جام، تھانہ ہالی روڈ، تھانہ اے سیکشن، تھانہ بھٹائی نگر کی حدود میں ہونے والی وہیکل چوری چھیننے کی وارداتوں کے خلاف پولیس نے کامیابی کے ساتھ ان وارداتوں کے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 عدد کاریں، 16 عدد موٹر سائیکل اور 1 عدد رکشہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے پولیس ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں ایک سادہ سی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اے ایس پی بلدیہ حسنین وارث اور اے ایس پی یوٹی بیدار بخت نے تمام شہریوں کو ان کی کاریں، موٹر سائیکل اور رکشہ حوالے کر دیا۔ شہریوں کی جانب سے پولیس کے ان احسن اقدامات کی انتہائی پذیرائی کی گئی اور ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر صدرزوئی کی قیادت میں حیدرآباد پولیس پر اپنے بھرپور اعتماد اور تعاون کا اظہار کیا۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ شیخوپورہ اور گردونواں میں جرائم پیشہ افراد کی کارروائیاں جاری۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو دن دہاڑے میاں بیوی سے 15 لاکھ سے زائد کے زیورات نقدی لوٹ کر فرار۔ پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز کو موصول ہو گئی۔
ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ اہل سنت جماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ناقابل قبول ہے۔ اقوام عالم کو اسلام کے خلاف بیانات کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت میں ہندو توا کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا خطے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ترجمان نوپور شرما نے بھارتی چینل پر اسلام سے متعلق گستاخانہ گفتگو کر کے اسلامی ممالک کو بھی للکارا۔ اسلامی ممالک فی الفور بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اس سے پہلے بھی کشمیری خواتین کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر کے منوہر لال نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا تھا۔ امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ امت مسلمہ انتہا پسند لیڈر کے بیان کا نوٹس لیں اور سفارتی تعلقات منقطع کریں۔ امت مسلمہ کو بھارتی انتہا پسند ہندو کے بیان کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے۔ امت مسلمہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے۔ بھارتی بدبخت مالون نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس پر پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلعی کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ اقتدار سے محرومی عمران خان برداشت نہیں کر پا رہے۔ شیخ رشید نے موجودہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا کر واضح کر دیا کہ عوام سابق حکومت کی نااہلی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ پی ٹی آئی کے دور میں کیے گئے بین الاقوامی معاہدے ہیں جن کی کڑی شرائط کے سبب یہ کڑا اقدام اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 2023 کے الیکشن کا انتظار کریں۔ انہیں تسلیم کرنا ہوتا کہ اب میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جو ملک کی ترقی عوامی خوشحالی کی خاطر بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اتحادی جماعتیں عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں۔ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ قوم کو ورگلانے اور دھوکہ دینے والی قصہ پرینہ بن چکے ہیں۔ سابق حکمران جاتے جاتے ہر شعبے کو دمک کی طرح چاٹ گئے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ مرکزی انجمن تاجران کے صدر آڑتیاں گلا منڈی کے چیئرمین امجد نذیر بٹ نے کہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ پاکستانی حکومت فوری طور پر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات مکمل ختم کرے اور سفیر کو فوری ملک بدر کرے۔ جب تک بھارت میں گستاخوں کو سرے عام پھانسی نہیں دی جاتی بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے مالونا کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ گستاخ کی سزا سزائے موت ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ ہمارے خیالات و تصورات میں بھی دل و دماغ کے صاف خون کے قطرے قطرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ اور بس چکی ہے۔ کہا کہ مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف نفرت کے فروغ کی سازش پر کاربند ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ ہمارے حکمران کفار سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم عربوں کو کمزور سمجھتے رہے لیکن انہوں نے بھارتی مصنوعات پر پابندی لگائی ساتھ ہی انڈیا کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کہ مودی حکومت جان بوجھ کر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور OIC کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت ایکشن لینے چاہیے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے سابق صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ حکمرانوں کی عوام دشمن پالیسیاں قابل برداشت نہیں۔ سازش کے تحت بننے والی موجودہ حکومت نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ حکمران اتحاد کو آئندہ عام انتخابات کے جلد انعقاد سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دی جائے گی۔ PTI فوری نئے الیکشن کی خاطر ہر فارم استعمال کرے گی اور عوام کی طاقت سے حکومت تشکیل دے گی۔ کہا کہ کرپٹ ٹولے کا ملکی سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہونے کا وقت آ گیا۔ آئندہ کے سیاسی منظر نامے میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ قوم کو بدحالی کا شکار کرنے والے اتحادی حکمران عوام کے عطاب سے بچ نہیں سکتے۔ عوامی رائے کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ قوم نئے انتخابات کا جلد انعقاد چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی نمائندے چن سکے۔ ملک کی ترقی عوامی خوشحالی کا دور شروع ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی سروے میں PTI کے 3.5 سالہ دور اقتدار کی مثالی حکمرانی قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بھارتی مالونا نوپور شرما اور نوین جندل کی تاجدار ختم نبوت محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکا نے بھارت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ جنرل لائر فورم کے صدر رانا احسن رشید ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی قربانی سے دوریخ نہیں کیا جائے گا۔
مودی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہر مسلمان مٹنے کو تیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، عشق و محبت ہی اصل کامیابی ہے۔ ریلی میں دیگر مقررین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عامر شہباز صدیقی، واجد ورک، میاں وسیم احمد ایڈوکیٹس نے بھارت میں ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی کہ بھارت میں ہونے والے اس واقعے کی جواب طلبی کی جائے اور منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ نے پوری دنیا کو درس دیا، آج ان کے راستے پر چلنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ بھارت میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کی چیخ و پکار پوری دنیا تک جاتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں توہین ہم کو کسی صورت برداشت نہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں اور قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ خبر ہے جنگ سے بھارتی جنتا پارٹی کے رکن کی طرف سے توہین رسالت کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، پریس کلب سے ڈی سی آفس تک احتجاجی ریلی۔ بھارت سے اخلاقی، سفارتی، تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیاقت علی شام، سابق صدر مسلمان اپنے نبی پاک کے متعلق ہرزہ سرائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگ، OIC اور حکومت پاکستان ایسے اقدامات روکنے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل بنائیں۔ اور ادھر وفاقی بجٹ، سرکاری ملازمین کا علی الصبح پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، سیکیورٹی سخت۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی بجٹ میں اپنے مطالبات منظور کروانے کے لیے سرکاری ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس تک احتجاج۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ مالی سال 2022 تا 2023 کے وفاقی بجٹ میں مطالبات کی منظوری کے لیے سرکاری ملازمین نے احتجاجی مارچ کی کال دے رکھی تھی۔ اس سلسلے میں ملک بھر کے سرکاری ملازمین کو آج وفاقی دارالحکومت پہنچنے کی کال دی گئی۔ مارچ کے سلسلے میں سرکاری ملازمین نے علی الصبح وزارت خزانہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ کیا، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو شاہراہ دستور کا ایک حصہ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ اس موقع پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے تحت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا۔ اس سے قبل سرکاری ملازمین نے مارچ کے تناظر میں رات وزارت خزانہ کے سامنے گزاری تاکہ صبح احتجاج کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جاری احتجاج کے باعث مرکزی آہنی گیٹ بند کر کے FC اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی، جبکہ اطراف میں رینجرز بھی بڑی تعداد میں گشت کر رہے ہیں۔